بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجاست کے پاک ہونے کا بیان۔ اگر پیشاب کے چھینٹے سوئی کے ناکے کے برابر پڑ جاویں کہ دیکھنے سے دکھائی نہ دے تو اس کا کچھ حرج نہیں، دھونا واجب نہیں ہے۔ لیکن حدیث شریف میں اس کی ممانعت ہے کہ پیشاب کے اگر چھینٹے کپڑوں پہ گرے تو نہ گرنا چاہیے، کیونکہ عموماً قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہم حافظنا منہ۔ اگر دلدار نجاست لگ جائے جیسے پاخانہ اور خون تو اتنا دھوئے کہ نجاست چھوٹ جائے اور دھبا جاتا رہے، چاہے جتنی دفعہ چھوٹے۔ جب نجاست چھوٹ جائے گی تو کپڑا پاک ہو جائے گا، اور بدن میں لگ گئی ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ البتہ اگر پہلی ہی دفعہ میں نجاست چھوٹ گئی تو دو مرتبہ دھو لینا بہتر ہے، اور اگر 2 مرتبہ میں چھوٹی ہے تو 1 مرتبہ اور دھو لے، غرض 3 بار پورا کر لینا بہتر ہے۔ یعنی اگر خون یا پاخانہ کو بھی کپڑے میں لگ گیا تو اس کو دھونا چاہیے، اتنا دھونا چاہیے کہ اس کا دھبا بھی چلا جائے اور اس کی بو بھی چلے جائے۔ 2 دفعہ دھونا چاہیے، اگر اس سے پاک ہو گیا تو پھر تیسری دفعہ اچھی طرح دھونا چاہیے۔ مسئلہ: اگر ایسی نجاست ہے کہ کئی دفعہ دھونے اور نجاست کے چھوٹ جانے پر بھی بدبو نہیں گئی یا کچھ دھبا رہ گیا تب بھی کپڑا پاک ہو گیا، صابن وغیرہ لگا کر دھبا چھڑانا اور بدبو دور کرنا ضروری نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کتنا بھی گھس کے دھوئیں دھبا نہیں جاتا، بو چلی جاتی ہے، دھبا نہیں جاتا، تو بعض حضرات کپڑوں کو پھینک دیتے ہیں خواتین۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دھبا نہیں چھوٹا لیکن ناپاکی تو دور ہو گئی تو پھر اچھے سے دھونے کے بعد اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ مسئلہ: اگر پیشاب کے مثل کوئی نجاست لگ گئی جو دلدار نہیں ہے تو 3 مرتبہ دھوئے اور ہر مرتبہ نچوڑے، اور تیسری مرتبہ اپنی طاقت بھر خوب زور سے نچوڑے، تب پاک ہوگا۔ اور خوب زور سے نہ نچوڑے گی تو کپڑا پاک نہ ہوگا۔ جیسے کہ کپڑے میں پیشاب لگ گیا تو اس کو اچھی طرح 2-3 بار دھو کے تیسری بار میں اچھا نچوڑنا ہوگا، تب جا کے کپڑا پاک ہوگا، نہیں تو پھر نہیں ہوگا۔ مسئلہ: اگر نجاست ایسی چیز میں لگی ہے جس کو نچوڑا نہیں سکتے، مطلب نچوڑ نہیں سکتے، جیسے تخت، چٹائی، زیور، مٹی یا چینی کے برتن، بوتل، جوتا وغیرہ، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 دفعہ دھو کر ٹھہر جائے، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر دھوئے، پھر جب پانی ٹپکنا موقوف ہو تب پھر دھوئے، اسی طرح 3 دفعہ دھوئے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ یعنی ایسی چیزیں جس کو ہم نچوڑ نہیں سکتے، جیسے کپڑا وغیرہ نہیں ہے، تخت ہے، چٹائی ہے، کوئی زیور ہے، برتن ہے مٹی کے، چینی کے، تو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کہ بوٹلچ ہے تو کیا کرنا، اس کو اچھا دھونا، اس کو اندھا رکھ دینا، اس کا پورا پانی نکل جاتا نا، پھر دھونا، پھر اندھا رکھنا، اسی طرح 3 دفعہ کرنا، اس کے بعد پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ: پانی کی طرح جو چیز پتلی اور پاک ہو اس سے نجاست کا دھونا درست ہے۔ تو اگر کوئی گلاب یا عرق گاؤ زباں، یعنی عرق کی گاؤ زباں ایک پتا ہے، مطلب ایک درخت کا عرق ہے جس کا جو پتا ہوتا ہے گائے کی زبان کی طرح ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں عرق گاؤ زباں، اور کسی عرق یا سرکے سے دھوئے تو بھی چیز پاک ہو جائے گی، لیکن گھی اور تیل اور دودھ وغیرہ کسی ایسی چیز سے دھونا درست نہیں ہے جس میں کہ چکنائی ہو، وہ چیز ناپاک رہے گی۔ یعنی پانی کی طرح اگر پتلی ہے جو نجاست کو دور کر سکتی، جیسے کہ گلاب کا پانی ہے، عرق ہے کون سا بھی، سرکہ وغیرہ، تو اسے دھو سکتے ہیں، لیکن چکنی چیز جیسے تیل، گھی وغیرہ ہے، اس سے دھونا کیا ہے؟ درست نہیں۔ مسئلہ: جوتے اور چمڑے کے موزے میں اگر دلدار نجاست لگ کر سوکھ جائے، جیسے گوبر، پاخانہ، خون وغیرہ، تو زمین پر خوب گھس کر نجاست چھڑا ڈالنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کھرچ ڈالنے سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اگر سوکھی نہ ہو تب بھی اگر اتنا رگڑ ڈالے اور گھس دے کہ نجاست کا نام نشان باقی نہ رہے تو پاک ہو جائے گا، کیونکہ گوبر وغیرہ، پاخانہ وغیرہ یہ جو ہے لگ کے سوکھ گیا نا، تو اس کو اچھا گھسیں گے، ہم گھس کے اچھا چھڑا دیں گے
تو وہ دور ہو جائے گا۔ تو یہ جو باریک مسئلے ہیں بظاہر تو سننے میں ایسے لگ رہے ہیں کہ کیا سننا، لیکن بہت کام کے مسئلے ہیں، زندگی میں بہت کام آنے والے ہیں، کیونکہ اکثر کو پتہ نہیں کیا چیز پاک ہے کیا ناپاک ہے، پاک اور ناپاک سب ایک ساتھ کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا غور سے سنیے، آگے پہنچائیے صدقہ جاریہ سمجھ کر، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، آگے بڑھائیے۔ جزاک اللہ۔